ہو ہی نہیں سکتی. ماں کانا نے لکڑی نے یہ بولا پیغمبر سے خیانت ہو ہی نہیں سکتی. تو جب ہمارا یہ اعتقاد ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر سے اونچا مقام کسی مخلوق کا، پیغمبر سے اونچا مقام کسی مخلوق کا نہ کہ فرشتے کا، کسی کا نہیں. پیغمبر سے اونچا کسی کا مقام نہیں. میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں اور کوئی چھپ کر نہیں کہہ رہا. اتنے مشاہد اور اساتذہ حدیث دونوں نے اور یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے نا کہ پیغمبر کے برابر کوئی مخلوق کو شان. اب ہمارے بارے میں کہا جائے ہم کہ نہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہیں، پھر ہم کسی چھوٹے ماحول میں نہیں ہزاروں کے کھلے ماحول میں کہتے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ پھر پیغمبر ہمارے جیسے ہیں وہ مسلمان نہیں. پیغمبروں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے اونچا مقام ان کو دیا اور یہاں کہ اللہ تعالیٰ ان سے گناہ نہیں دے. تو جب ہم یہ بات کہیں تو کہا کہتے ہیں اوپر سے کہتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں. اس کا بھی جواب ہے. ایک جواب بات میں نتیجہ یاد آیا کہ صحابہ پر تنقید کرنے والوں کا مناظرہ تھا. تو میں نے کہا کہ جی حضرت علی مرتضی حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کے پیچھے جبکہ دونوں خلیفہ تھے نماز پڑھتے رہے تو وہ کہنے لگے کہ جی اوپر نماز پڑھتے اوپر. میں نے کہا کہ تو بھی اوپر پڑھ، ہماری بچوں میں آؤ ہم نکالیں گے تھے اوپر سے پڑھو. جو کہتا ہے جس کا عقیدہ ہے کہ دل سے پڑھتے تھے وہ دل سے پڑھے، جس کا عقیدہ ہے کہ اوپر پڑھتے اوپر پڑھے پر پڑھو سارے. اس سے کیا ہوگا؟ سب دیکھو گے یہ کیا میرا بڑا آسان ہے. اور ہمارے دیوان کا عقیدہ وہی ہے جو اسلام کا تھا. تو میں ایک حوالہ کر جاتا ہوں. میں شبندی سلسلہ کے عظیم بزرگ اور دوسرے راستہ کے مجدد حضرت امام ربانی حضرت مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کا نفس انسانیت و عامہ شریعت کہ عام نوع انسانی کے ساتھ انبیاء نفس انسانیت میں شریک شامل. نفس انسانیت و عامہ شریعت تبادل واحد بارے سے باتیں کاملہ ہمارا انہی جو فضیلت ہے وہ ان کے عملی کمالات سے ہے، ان کی شانوں سے ہے. ہم مانتے ہیں پیغمبر انسان کو ہے لیکن انسان ہے اللہ. اب یہ بات کہی جائے تو پھر ہم آگے عمل میں پڑھیں گے. لیکن مسلمانوں میں یہ پٹا ڈال دیا جائے کہ نہیں جی نبی کو مانتے نہیں، شان مانتے نہیں، اپنے جگہ سمجھتے ہیں. ہم نے بار بار کہا حضور کے بارے کے پوچھا کوئی نہیں، پوچھا کوئی نہیں، اور پھر کہا جائے کہ حضور کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ نہیں کہ ہم لڑے ان کہنے تم بھی حضور کر لو. ہم کچھ تو کر رہے ہیں حضور کہہ رہے. تو عرض یہ تھی کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا کو ایک تہذیب دی تھی، رہنے سہنے کے ڈھنگ سے آئے تھے. اور جب ہم لوگوں نے اسے چھڑانا چاہا تو مغرب تہذیب نے اپنی چمک میں سب کے آگے میں دیا. نے نہیں کہا کہ جو میں نے شعر سنا کہ اے نوجوان تیرے سوپ میں افغانی کا مانا انگلینڈ میں تمہارے پہلے تاریخی میں تھے تم روشن ہو. ہم کہتے نہیں روشن میں کوئی تھے، تاریخی میں ہم ہیں. میری بات کو بہت نہیں پا رہے. ان کے مقابلے میں ہم تاریخی میں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے جوڑ جو ہے اللہ سے جوڑ وہ حاصل کیا. اس طرح مقام نبوت سے جنہوں نے مقام نبوت کو مانا وہ ان نبوت کے واسطے خدا سے جا ملے، اور جنہوں نے نبوت کو نہیں مانا وہ اپنے لیے کتنے چھوڑ جائے.
جس پر ایٹم بم بن گئے. ایٹم بم کیا ہے؟ ایٹم کے اندر سے جو قوتیں نکلی پیدا کسے کی؟ خدا نے. لیکن ان کو کھولا کے انہوں نے سائنسدانوں نے. تو خدا نے اپنی کائنات میں جو قوتیں پھیلائی تھی ایٹم میں اور ہائیڈروجن میں قوت ڈال دی. جب سائنسدانوں نے پر محنت کی تو اس کے اندر جو کچھ انہوں نے قوتیں نکالی وہ قوتیں پیدا کی تھی اللہ کی تھی. اگر ان قوتوں کو نکالنے والے نبوت کے رستے سے خدا کو مان دیتے تو آج بہار آتی اس سائنس کی ترقی سے. لیکن جس سائنس کی ترقی سے بہار نہ آئے وہ فکر تو ہے لیکن فکر گستاخ ہے. وہ فکر گستاخ ہے. تو سنیں وہ فکر گستاخ جس نے بنیاد کیا فکر کی طاقتوں کو. وہ فکر گستاخ جس نے بنیاد کیا فطرت نے پیدا کرنے والے نے جو طاقتیں میں رکھی تھی پتوں میں رکھی تھی لکڑی میں رکھی تھی پتھر میں رکھی تھی ہیرے میں رکھی تھی ایٹم میں رکھی تھی ہواؤں میں رکھی تھی. وہ فکر گستاخ جس نے بنیاد کیا فطر کی طاقتوں کو اسی کی بےتاب بجلیوں سے اسی کی بےتاب بجلیوں سے خطر میں افزائش ہے. تو اس سائنس کی ترقی سے دنیا نے فائدہ پایا یا نقصان زیادہ پایا؟ ہم سائنس کی ترقیات سے منکر نہیں. دنیا کو ہم بڑھ بڑی راہ تک نہیں بجلی کی ایجاد سے پنکھوں کی ایجاد سے جدید تحقیقات سے دنیا کو بہت بڑا پہنچا. لیکن خدا کو بتاؤ ان ایجادات سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے یا نقصان؟ ان بموں نے سمندروں میں کارروائی کی ہیروشیما میں اور جاپان میں نسلوں کی نسلیں آج تک اس نقصان میں چلی آ رہی ہیں. تو سائنسدانوں نے اپنی تحقیقات میں ٹھیک بات مقام کیا اور کمالات پائے لیکن انسانیت کو ضرورت جو کہتے ہیں آرام کیا. اور اس کے مقابلے میں بشر کی روایات میں جہاں تو ہوا انسان کو سہولت دی ہے. اور یہ دو تحقیقوں کا ٹکرا ہوا. اب انہوں نے یورپ والوں نے اپنی تہذیب کا ایک ایسا خطرہ بنایا کیا کہ انسانی سوسائٹی پر عورتوں کو چڑھا دو. انسانی سوسائٹی پر عورتوں کو چڑھا دو کہ مردوں پر عورتیں غالب آ جائیں. تو یہ سوسائٹی کا رخ اس کے لیے میں کسی عالم کا نام پیش نہیں کرتا. میں یہی جدید تعلیم یافتہ آدمی کا نام پیش کرتا ہوں کہ اسے پوچھیں. عالم نے تو بشر کی روایت میں بات کر لی کتاب و سنت کو تو تم ادھر چلو. تو میں نے کہا کہ میں آپ گواہ پیش کرتا ہوں اپنے بیان پر گواہ ڈاکٹر اقبال نے ان قوموں کو مغربی قوموں کو کب جب وہ لندن سے پڑھ کر آیا تو اسے اسی قوم کو بات پر کہا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں امریکہ کے برطانیہ کے فرانس کے علاقوں میں تمہاری دیار مغرب کے رہنے والوں مغربی علاقوں کے رہنے والوں تمہاری تعلیم اپنے اندر سے آپ کی خودکشی کرے گی. تمہاری تعلیم اپنے اندر سے آپ کی خودکشی کرے گی. ایک الزام ہم پر یہ لگا تھا کہ عورت کو اسلام وہ فطرتی حقوق نہیں دیتا جو انسان کے برابر کے ہوں. تو مسلمان اتنے متصل ہیں ایسے ہیں کہ عورت کو وہ برابر طاقت دیتے تو کس جوڑ سے یہ نام آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ دو درجن عورت کو وہ آگے نہیں دیتے. تو میں ان کے بھی نکاحوں میں کئی دفعہ ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو نکاح کی مدد ہمارے ان کے زبان پیسہ کرتی ہے. وہ کیا کہ نکاح کے بعد ان کی تحریر میں برٹش لا میں انہی کے قانون میں نکاح کے بعد عورت کا خرچہ کس کے ذمہ؟ نکاح سے پہلے باپ کے ذمہ, نکاح کے بعد بولو خاؤں کے ذمہ. ہمارے پاکستان کے اندر ملکی قانون یہی ہے, انڈیا کا بھی ملکی قانون یہی ہے, امریکہ کی دنیا کا قانون یہی ہے, اور برطانیہ میں بھی یہی ہے, یورپ میں بھی یہی ہے.
پوچھتے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو کہ ہم نے عورت کو حقوق دیے تو عورت کا خرچہ وہ خاتون کے ذمہ کیوں، وہ اپنا کمائے تو اب ان برابری سے تم نے ان کو ہٹایا، ہم نے کہا تو میں نے کہا اب تمہارا جو سایہ زمین پر پڑ رہا ہے یہ تمہارا سایہ ہے یا تمہارے کپڑوں کا؟ تو اسے جتنا لمبا قمیض پہنا ہوا تو وہ سایہ کا قمیض بھی اتنا لمبا تھا، انہیں ٹوپی جو پہنی ہوئی تو سایہ میں بھی ٹوپی اسی طرح تھی۔ تو میں نے کہا یہ سایہ تمہارے سر کا ہے یا ٹوپی کا؟ کہہ رہے ٹوپی کا۔ میں نے کہا یہ سایہ قمیض کا ہے یا حضور کے بدن کا؟ قمیض کا۔ میں نے کہا پاجامے کا یا چادر کا یا دھوتی کا جو سایہ وہ اس کا ہے، جو دھوتی کا سایہ وہ دوسرے یا حضور کا؟ کہنے لگا کہ خوشی نہ ہوا۔ تو میں نے کہا جب تم نے مجھے مطلب پوچھا کہ حضور کا سایہ تھا یا نہیں تو پہلے بتاؤ کہ آپ کے بدن مبارک کو کس نے ننگا دیکھا اور وہ کہہ سکے کہ سایہ تھا یا نہیں تھا؟ کہ بہت اس میں یہاں کا جانا پڑے گا۔ میں نے کہا تمہاری زبانیں بات کرتی ہیں اور تم سوچتے کس کو پتا ہو سکتا ہے؟ میں نے اگر پتا ہو سکتا ہے تو اما حلیمہ ہو سکتا ہے جو پرورش کے لیے حضور کو لے گئی۔ تو آپ جب وہ ماں بنی تھی اور وہ پال رہی تھی اور کر رہی تھی تو نہلاتی بھی ہوں گی نہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ ہی اپنی نہلاتی ہوگی یا نہیں؟ اگر ایک بچہ ایسا ہوتا کہ جس کا سایہ نہیں پڑتا تو تاجر اسی وقت ہو جاتا اور حلیمہ کے اعلان میں ہو جاتا۔ لیکن کیا کسی رواج کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات نہیں تھی؟ پتہ تو نہیں چلتا۔ تو میں نے کہا تم نے بحث کر لیا تو حضور بن جاتی ہے۔ حضور کا مطلب ہے اس کام کا ہے کہ ایک بات بحث کر لو۔ کتنی جسال سے کہا جاتا ہے کہ سایہ تھا یا نہیں، جبکہ کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ آپ کے ننگے بدن کے بارے میں بحث کریں۔ ٹھیک ہے اب یہ باتیں چلائی ایسے چلائی جاتی ہیں تو بات میں سوچنے کی یہ ہے کہ ہم لوگ، میں تو اپنے پروجیکٹ ہوں انگلینڈ میں، جب ہم نبوت کی حد کو بیان کریں یا حضور کا تعارف کرائیں تو ہم اس طرح سے تعارف کراتے ہیں کہ حضور کی ذات لے بحث نہ آئے۔ جب حضور کی ذات لے بحث نہ آئے تو نبوت کی عظمت اس میں ہے کہ بحث کرو کیا ہے کیا نہیں۔ آج حضور کو اس دنیا میں تقریباً 100 سال ہو گئے تو مغرب والے یہ کہتے ہیں، دیار مغرب کے لوگ کہتے ہیں مسلمان تو ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ نبی تھے کیا اور جب بھیجا بھول تھے یا کیا تھا۔ تو جو قوم 14-15 سال سے پہچان ہی نہیں سکی وہ نبی کی تعلیمات پر چلے گی کہاں تک؟ تو میں مسلمانوں کو پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھو ہم نبی کی ذات پر خیال کریں گے۔ یہ کیا طریقہ بنا رکھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی دنیا میں گزری اس کے بارے میں ایک نقطہ کہہ کر میں بات سن رہا کہ آپ کی زندگی مکمل تھی یا نامکمل تھی؟ اگر کوئی بچہ مر جائے تو زندگی نامکمل، جوان مر جائے تو زندگی پھر بھی نامکمل۔ زندگی مکمل کس کی ہوتی ہے؟ جو زندگی کے مختلف ایوانوں سے گزرا ہو، بچپن بھی دیکھا، لڑکوں بھی دیکھا، جوانی بھی آئی، ادھیڑ عمر بھی، اور زندگی کے تمام مراحل میں اس کو کہتے ہیں کمپلیٹ لائف، مکمل زندگی۔ اور جو درمیان میں رہے وہ مکمل کو